ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک تھا مچھیرا، اپنے کام میں مگن اور راضی خوشی رہنے والا۔ وہ صرف مچھلی کا شکار کرتا اور باقی وقت گھر پر گزارتا۔ قناعت کا یہ عالم تھا کہ جب تک پہلی شکار کی ہوئی مچھلی ختم نہ ہو دوبارہ شکار پر نہ جاتا۔ ایک دن کی بات ہے کہ مچھیرے کی بیوی اپنے شوہر کی شکار کردہ مچھلی کو چھیل کاٹ رہی تھی کہ اس نے ایک حیرت ناک منظر دیکھا۔ حیرت نے تو اس کو دنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک چمکتا دمکتا موتی مچھلی کے پیٹ میں۔ سبحان اللہ! سرتاج سرتاج، آؤ دیکھو تو مجھے کیا ملا ہے؟ کیا ملا ہے بتاؤ تو صحیح۔ یہ دیکھو، اتنا خوبصورت موتی کدھر سے ملا؟ مچھلی کے پیٹ سے۔ لاؤ مجھے دو میری پیاری بیوی، لگتا ہے آج ہماری خوش قسمتی ہے جو اس کو بیچ کر مچھلی کے علاوہ کچھ اور کھانا کھانے کو ملے گا۔ مچھیرے نے بیوی سے موتی لیا اور محلے کے سونار کے پاس پہنچا اور اس کو بتایا کہ جی قصہ یہ ہے کہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے موتی ملا ہے۔ سونار نے کہا مجھے دو، میں دیکھتا ہوں اسے۔ اوہ، یہ تو بہت ہی عظیم الشان موتی ہے، میرے پاس تو ایسی قیمتی چیز خریدنے کی استطاعت ہی نہیں ہے، چاہے اپنا گھر دکان اور سارا مال اور اسباب ہی کیوں نہ بیچ ڈالوں، اس موتی کی قیمت پھر بھی میں ادا نہیں کر سکتا۔ تم ایسا کرو کہ ساتھ والے شہر کے سب سے بڑے سونار کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی قیمت ادا کر سکے۔ جاؤ، اللہ تیرا حامی و ناصر ہو۔ مچھیرا موتی لے کر ساتھ والے شہر کے سب سے امیر کبیر سونار کے پاس پہنچا اور اسے سارا قصہ کہہ سنایا۔ سونار بولے مجھے بھی تو دکھاؤ، میں دیکھتا ہوں ایسی کیا خاص چیز مل گئی ہے تمہیں۔ اللہ اللہ! پروردگار کی قسم بھائی، میرے پاس اس کو خریدنے کی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن میرے پاس اس کا ایک حل ہے۔ تم شہر کے والی کے پاس چلے جاؤ، لگتا ہے ایسا موتی خریدنے کی اس کے پاس ضرور حیثیت ہوگی۔ مچھیرے نے کہا مدد کرنے کا شکریہ، میں چلتا ہوں والی شہر کے پاس۔ اور اب شہر کے والی کے دروازے پر مچھیرا ٹھہرا ہوا ہے اپنی قیمتی متاع کے ساتھ، محل میں داخلہ کی اجازت کا منتظر، اور اب شہر کے والی کے دربار میں اس کے سامنے آ گیا۔ میرے آقا، یہ ہے میرا قصہ اور یہ رہا وہ موتی جو مجھے مچھلی کے پیٹ سے ملا۔ اللہ اللہ! کیا عظیم المثال چیز ملی ہے تمہیں، میں تو گویا ایسی چیز دیکھنے کی حسرت میں ہی تھا، لیکن کیسے اس کی قیمت کا شمار کروں؟ ایک حل ہے میرے پاس، تم میرے خزانے میں چلے جاؤ، ادھر تمہیں 6 گھنٹے گزارنے کی اجازت ہوگی، جس قدر مال و متاع لے سکتے ہو لے لینا، شاید اس طرح موتی کی کچھ قیمت مجھ سے ادا ہو پائے گی۔ مچھیرے نے کہا آقا 6 گھنٹے؟ مجھ جیسے مفلوق الحال مچھیرے کے لیے تو 2 گھنٹے بھی کافی ہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں 6 گھنٹے، جو چاہو اس دوران خزانے سے لے سکتے ہو، اجازت ہے تمہیں۔ یہ مچھیرا دوست والی شہر کے خزانے میں داخل ہو کر دنگ ہی رہ گیا۔ بہت بڑا اور عظیم الشان حال کمرہ سلیقے سے 3 اقسام اور حصوں میں بٹا ہوا، ایک قسم ہیرے اور جواہرات اور سونے کے زیورات سے بھرے ہوئے ہیں، ایک قسم ریشمی پردوں سے مزین اور نرم و نازک راحت بخش مخملی بستروں سے آراستہ، اور آخری قسم کھانے پینے کی ہر اس شے سے آراستہ جس چیز کو دیکھ کر منہ میں پانی آ جائے۔ مچھیرے نے اپنے آپ سے کہا کہ 6 گھنٹے مجھ جیسے غریب مچھیرے کے لیے تو بہت ہی زیادہ مہلت ہے، یہ کیا کروں گا میں ان 6 گھنٹوں میں آخر؟ خیر، کیوں نہ ابتدا کچھ کھانے پینے سے کی جائے، آج تو پیٹ بھر کے کھاؤں گا۔ ایسے کھانے تو پہلے کبھی دیکھے بھی نہیں تھے، اور اس طرح سے مجھے ایسی توانائی بھی ملے گی جو ہیرے اور جواہرات اور زیور سمیٹنے میں مدد دے۔ اور جناب ہمارا یہ مچھیرا دوست خزانے کی تیسری قسم میں داخل ہوا، اور ادھر اس نے والی شہر کی عطا کردہ مہلت میں سے 2 گھنٹے گزار دیے، اور وہ بھی محض کھاتے کھاتے کھاتے۔ اس قسم سے نکل کر ہیرے جواہرات کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر مخملی بستروں پر پڑی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ آج تو پیٹ بھر کر کھایا ہے، کیا بگڑ جائے گا اگر تھوڑا آرام کر لیا جائے تو؟ اس طرح معلوم متاع جمع کرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ ایسے پرتعیش بستروں پر سونے کا موقع بھی تو بار بار ہاتھ نہیں آئے گا نا، اور موقع کیوں گنوایا جائے؟ مچھیرے نے بستر پر سر رکھا اور بس کیا ہونا تھا، پھر وہ گہری نیند سے گہری نیند میں ڈوبتا ہی چلا گیا۔ اٹھ اے احمق مچھیرے، تجھے دی ہوئی مہلت ختم ہو چکی ہے۔ ہاں وہ کیسے؟
جی तूने ठीक सुना है, निकल इधर से बाहर को। मच्छरा कहने लगा, मुझ पर मेहरबानी करो, मुझे काफी वक्त नहीं मिला, थोड़ी मोहलत और दे दो। आह आह, तुझे इस खजाने में आए 6 घंटे गुजर चुके हैं और तू अपनी गफलत से अब जागना चाहता है और हीरे जवाहरात इकट्ठे करना चाहता है क्या? तुझे तो ये सारा खजाना समेट लेने के लिए काफी वक्त दिया गया था ताकि जब वो इधर से बाहर निकल कर जाता तो ऐसा बल्कि इससे भी बेहतर खाना खरीद पाता और इस जैसे बल्कि इससे भी बेहतर आसाइश वाले बिस्तर बनवा लेता। लेकिन तू अहमक निकला कि गफलत में पड़ गया। तूने इस कुएं को ही सब कुछ जान लिया जिसमें रहता था। बाहर निकलकर समंदरों की वसाअत देखना तूने गवारा ही ना की। निकालो बाहर इसको। मच्छरा कहने लगा, नहीं नहीं, मुझे एक मोहलत और दो, मुझ पर रहम खाओ। लेकिन उन्होंने एक भी ना मानी और मच्छरे को बाहर निकाल दिया। ये किस्सा तो इधर ही खत्म हो गया, लेकिन इबरत हासिल करने वाली जो बात है वो अभी खत्म नहीं हुई। उस कीमती मोती को पहचानना है आप लोगों ने, वो तुम्हारी रूह है। ऐ इब्ने आदम, ऐ ज़ईफ मखलूक, ये ऐसी कीमती चीज है जिसकी कीमत का इदराक भी नहीं किया जा सकता। अच्छा, उस खजाने के बारे में सोचा है कि वो क्या चीज है? जी हाँ, वो दुनिया है। इसकी अजमत को देख देख कर इसके हुसूल के लिए हम कैसे मगन हैं। उस खजाने में रखे गए हीरे जवाहरात वो तेरे आमाल सालिहा हैं और वो पुरतईश और पुर आसाइश बिस्तर वो तेरी गफलत हैं और वो खाना पीना वो शहवात हैं। और अब ऐ मछली का शिकार करने वाले दोस्त, अब भी वक्त है कि नींदे गफलत से जाग जा और छोड़ दे इस पुरतईश और आरामदेह बिस्तर को और जमा करना शुरू कर दे उन हीरों और जवाहरात को जो कि तेरी दस्तरस में ही हैं, इससे कबिल कि तुझे दी गई 6 घंटों की मोहलत खत्म हो जाए। तुझे महज हसरत ही रह जाएगी। खजाने पर मामूर सिपाहियों ने तो तुझे जरा सी भी और ज्यादा फुर्सत नहीं देनी और तुझे इन नेमतों से बाहर निकाल देना है जिनमें तू रह रहा है। इससे पहले कि तुम्हें वापस बुला लिया जाए, वापस चला जा अपने उस रास्ते पर जिसको सिराते मुस्तकीम कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी।